بال اسی کانٹیکسٹ میں ایک چیز اس حوالے سے بھی ضمناً عرض کر دوں. اکثر لوگ مجھے یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ اس حوالے سے جو مونیٹائزیشن ہے اس کے حوالے سے ای میلز بھی کرتے رہتے ہیں. میں نے 2 لیکچرز پہلے بھی اس کے حوالے سے کچھ ڈسکشن کی تھی کہ یوٹیوب کے اوپر جو مونیٹائزیشن کے ذریعے لوگ رقم کما رہے ہیں, ہم اس کے اوپر کوئی شرعی فتویٰ نہیں لگاتے, نہ کبھی پہلے لگایا ہے نہ کبھی مستقبل میں ارادہ ہے. صرف ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ مونیٹائزیشن یوٹیوب کے اوپر جو لوگ کر رہے ہیں وہ کسی کی ویڈیو چوری نہ کریں, کیونکہ اگر کسی اور شخص کی محنت ہے اور آپ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ یوٹیوب کے نزدیک بھی کاپی رائٹس کلیم ہوتے ہیں اور یہ دنیاوی اعتبار سے بھی بالکل حرام کام ہے. ہاں آپ کی اپنی محنت ہے, ایک بندہ نیشنل جغرافی کے لیے کوئی ویڈیو بناتا ہے اور وہ اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے, اس کے بعد مونیٹائزیشن کے ذریعے اس کی رقم آمدن شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے قرآن و سنت کی جو دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بھی ہمارے کئی ایک چینلز ہیں علماء کے آل اوور دا ورلڈ جو انہوں نے مونیٹائز کیے ہوئے ہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ مونیٹائزیشن کرتے وقت اس چیز کا دھیان رکھا جائے کہ جو ایڈز چلتے ہیں گوگل کی طرف سے ان کی کیٹیگرائزیشن کر لی جائے کہ کوئی ایسا ایڈ نہ چلے جو کہ شرعی حدود کو پھلانگ رہا ہو, یا ایسا کوئی ایڈ بیچ میں انٹر نہ ہو جائے جس کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کا نقصان ہو. یعنی میں ذاتی طور پہ ایسے ایڈز جو ویڈیو کی فارم میں ہیں اور وہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کسی اسکالر کی ویڈیو چل رہی ہے اور وہ بیچ میں اشتہار کود پڑتا ہے اور وہ ویڈیو ادھر ہی رہ جاتی ہے اور بیچ میں 30 یا 40 سیکنڈ یا 1 منٹ کا اشتہار چل پڑے, اب 40 سیکنڈ کس نے انتظار کرنا ہے, وہ ویڈیو ہی چھوڑ دے گا. اس قسم کے اشتہارات نہ ہوں جس کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کا نقصان ہو, حرام چیزوں کے اشتہارات نہ ہو. البتہ کوئی جے پی جی کی فارم میں نیچے اشتہار آ جاتا ہے, سائڈ کے اوپر آ جاتا ہے جس سے ویڈیو کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا, تو اس میں جواز والا معاملہ ہے اور اس کو کوئی دین بیچنا نہیں ہے, کیونکہ دین بیچنا یہ ہے کہ جو علماء اس قسم کی ویڈیوز ریکارڈ کروا کے یوٹیوب پہ چڑھا رہے ہیں اس کے بعد جن لوگوں نے ان سے استفادہ کرنا ہے وہ ان سے یہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں کہ جناب میری ویڈیو صرف وہ دے سکتا ہے جو اتنے پیسے جو ہے نا وہ مجھے پے کرے, ورنہ وہ یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ ہی نہیں ہوگی. تو یوٹیوب تو نہیں ایسی کوئی جو ہے وہ فیسلٹی دیتا کہ وہ ڈاؤن لوڈ ہی نہیں ہوگی, یا ویب سائٹ اس نے بنائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ریسٹرکشن لگا دی ہے کہ پر لیکچر میں $1 ڈیمانڈ کروں گا آپ سے, تب آپ لیکچر جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یا کوئی اینڈرائڈ ایپ لانچ کر دی ہے اور جتنی دفعہ وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہے اس کے عوض وہ آپ سے کہتے ہیں جی مجھے $1 چاہیے. جس طرح میں نے بتایا اسلام 360 کے لیے میں نے ایک ویڈیو کلپ بھی اس کی پروموشن کے لیے ریکارڈ کروا کے دیا تھا زاہد چیپا بھائی کو, تو وہ آلموسٹ 24 لاکھ ان کے جو ہیں وہ اس وقت یوزر موجود ہیں, 2.4 ملین. تو اگر وہ $1 بھی قیمت رکھتے اینڈرائڈ ایپ کو انسٹال کرنے کی, تو $1 ایک بندے کے لیے دینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو $24 لاکھ گھر بیٹھے کما سکتے تھے. لیکن اس نیک شخص نے 50 لاکھ روپے سے زیادہ اپنی جیب سے یا اپنے قریبی دوستوں سے اکٹھا کر کے اس اینڈرائڈ ایپ کو یعنی اسٹیبلش کرنے میں لگایا ہے, الحمدللہ. اس لیے میں نے اس کے لیے وہ ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی. تو اس اعتبار سے یوٹیوب کے اوپر بھی جو مونیٹائزیشن اگر اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ اس میں کوئی شرعی قباحتیں نہیں ہیں اور اس میں کوئی اس طرح کی ریسٹرکشن یقیناً ابھی تک میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کوئی شخص کہ جی میری ویڈیو صرف وہی دے سکتا ہے جو اتنا مجھے چندہ دے. ہاں سائیڈ بینیفٹ کے طور پر یوٹیوب والوں کی طرف سے یہ جو آفرز لگائی جاتی ہیں اس کے اگینسٹ اگر ایسا پیسہ آتا ہے اور وہ دین کے کام میں استعمال ہوتا ہے تو اس میں کوئی شریک بات نہیں ہے. لیکن اس میں پیسہ کمانے کے لیے اگر آپ اس قسم کے تھم نیلز بنائیں جو جھوٹ کے پر مبنی ہوں اور آپ لوگوں کی ویڈیوز جو ہیں وہ اس اعتبار سے یوز کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ بالکل حرام ہے. جس طرح میری کئی ویڈیوز کو لوگوں نے مونیٹائز کیا ہوا ہے اور میں بار بار منع کرتا ہوں یہ کام میرے ساتھ نہ کریں کہ انہوں نے یعنی میں نے کسی مکتبہ فکر کے کسی اسکالر کے اوپر گرفت کی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں, اور ہماری ویڈیوز بھی اکثر اس اعتبار سے بعض اوقات پاسٹ میں اپلوڈ ہوتی رہی ہیں کہ فلاں شخص کو علمی چیلنج. اب چیلنج کا مطلب یہ نہیں کہ فلاں شخص کو مناظرے کا چیلنج, علمی چیلنج سے مراد ہے کہ یہ اس کے لیے چیلنجنگ صورتحال ہے کہ وہ ان چیزوں کا جواب ہمیں نہیں اپنی پبلک کو دے کہ یہ جو ان کی غلطیاں ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں ہم نے جو گرفت کی ہے.
تو وہ کوئی مناظرے کا چیلنج نہیں ہوتا. میں تو پہلے دن سے مناظروں کے خلاف ہوں, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں آج کے دور میں تو اسلام کی بدنامی کا ذریعہ یہ مناظر ہے. عام لوگ جو ہیں وہ پھر دین سے ہی متنفر ہو جاتے ہیں. پہلے دن سے یہ میرا موٹو ہے, ادروائز یہ دعوت کب سے دفن ہو چکی ہوتی ہے اگر ہم علماء کے ہتھے مناظروں کے حوالے سے چڑھ جاتے ہیں. لیکن وہ میں نے گرفت کی, وہ ایک بندے نے وہ تھم نیل چڑھایا, اس کے اندر اتنا بڑا مناظرہ لفظ لکھ کے ایک طرف میری تصویر لگائی ہوئی ہے, ایک طرف اس عالم دین کی تصویر لگائی ہوئی ہے. اب وہ کلپ جو ہے میرے خیال 1 مہینے کے اندر 5 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. اب 5 لاکھ سے زیادہ اگر لوگ دیکھ چکے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ 1 لاکھ جو کلکس ہیں اس کے اوپر کتنے بنتے ہیں جی؟ $100 $100 بنتے ہیں 1 لاکھ کلک کے اوپر. اگر وہ 5 لاکھ کلپ ہو چکے ہیں تو $500, تو آپ وہ دیکھ لیں اس نے کتنی کمائی کر لی ہے. لیکن جھوٹ کے اوپر مبنی وہ کمائی ہے, کیونکہ مناظرہ تو ہوئے نہیں ہے پریکٹیکلی, وہ تو ایک علمی ڈسکشن ہے. علمی چیلنج کے عنوان سے ایک چیز بات کی گئی تھی, اس کو مناظرہ بنا دیا. اس قسم کے جھوٹ. پھر دوسرا, وہ آنر بھی نہیں ہے اس کے پاس اس کی ویڈیو کی, اس کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے. میں نے عام اجازت دی ہوئی ہے میری ویڈیوز اپلوڈ کریں, لیکن ہماری ویڈیوز کو کوئی دوسرا شخص مونیٹائز نہ کرے, ہم اس کی قطعاً کسی کو اجازت نہیں دیتے. البتہ اس حوالے سے اگر ہمارے یوٹیوب چینل کی کوئی مونیٹائزیشن والا معاملہ اگر اس حوالے سے آگے چلتا ہے, جس طرح ہمیں فیڈ بیک ملا, ہمیں سب سے زیادہ جو مصیبت کاٹنی پڑ رہی ہے آج کل وہ یہ ہے کہ میری ویڈیوز کو لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے نا ٹکڑے, اور وہ سیاق و سباق سے ہٹا کے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈال کے یوٹیوب پہ چڑھا دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہمارے خلاف ایک پبلک کے اندر اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے. اس کی مثالیں میں کئی دفعہ دے چکا ہوں, مجھے آج اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, انجینئر محمد علی مرزا کے 8 اعلانات یوٹیوب کے اوپر لکھیں. اور اسی طریقے سے میرا ایک کلپ بھی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, دعوت حق انجینئر محمد علی مرزا کی. اس قسم کے آپ لکھیں تو وہ آپ کو کھل جائیں گے, میں نے کئی ایک مثالیں دی ہیں. تو اب ان چیزوں کے اوپر چیک کا ذریعہ ہمارے پاس, ہم تو یا تو 100 بندے بھرتی کر لیں جو یوٹیوب کے اوپر جو ایک سمندر ہے وہ روزانہ دیکھتے رہیں جی آج کس نے ویڈیو چڑھائی ہے, ہم تاکہ اس کو بلاک کروائیں. کاپی رائٹس کلیم کر کے ظاہر ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے, لیکن اتنے ریسورسز ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اس کا ایک آسان حل جو ہمیں آئی ٹی کے لوگ بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے, پچھلے 1 سال سے مسلسل, وہ یہ تھا کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل کو یعنی وہ شرعی اشتہارات کی حدود کے اندر مونیٹائز کر لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کی ویڈیو مونیٹائز ہوئی ہوگی تو, اور اس پہ اشتہار چلیں گے, اس کے اگینسٹ جو انکم ہے ظاہر ہے وہ دین کے کام کے لیے بھی ہی صرف ہوگی, وہ کسی کی ذاتی تجوریاں بھرنے کے لیے یا وہ ڈشکرے قسم کے وہ باڈی گارڈ پالنے کے لیے استعمال نہیں ہوگی. تو اس کا سب سے بڑا جو ہمیں بینیفٹ حاصل ہوگا وہ یہ ہے کہ اب اگر ہماری کوئی ویڈیو کا ٹکڑا بھی کاٹ کے یوٹیوب پہ چڑھائے گا نا, تو فوراً ہمیں ای میل آ جائے گی کہ فلاں بندے نے آپ کی یہ ویڈیو چڑھا دی ہے اور آپ کی طرف سے کاپی رائٹ کلیم ہے. آپ اگر کہتے ہیں تو یہ چلے گی ویڈیو, ادروائز آپ ایک کلک کریں آٹومیٹکلی وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی. یعنی ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر روزانہ لاکھوں لوگ بھی بیٹھ کے میرے خلاف ویڈیو چڑھانی شروع کر دیں کاٹ کے, مجھے کوئی کسی کو ضرورت نہیں ہے, مجھے آٹومیٹکلی ای میل آ جائے گی کہ بھئی آپ کی یہ مونیٹائز ویڈیو تھی, اس کا فلاں حصہ اس نے یوز کر لیا, کیونکہ یوٹیوب تو اس کو بہت بڑا جرم سمجھتی ہے کہ کسی شخص کی آپ نے جیب بھی کاٹ لی ہے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ویڈیوز بنا کے اس کو سائیڈ بینیفٹ کے طور پر سورس آف انکم سمجھتا ہے, چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے. یعنی ہر طرح کی ویڈیوز ہیں, نیشنل جغرافک کی ہیں, ڈسکوری کی ہیں. اس لیے آپ دیکھیں جو بڑی بڑی فلمیں ریلیز ہوتی ہیں اس کے اوپر ہالی ووڈ کی, وہ یوٹیوب پہ اس وقت تک نہیں آتی ہیں جب تک کہ وہ اجازت خود نہیں دیتے, وہ چڑھاتے ہی وہ بلاک ہو جاتی ہیں. ادروائز تو یہ اربوں کا نقصان ہو جائے جن لوگوں نے اربوں ڈالر لگا کے فلم بنائی ہوئی ہے. اس طریقے سے آپ دیکھیں قطر والوں نے جو عمر سیریز بنائی ہے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر مووی, ہم نے بڑی کوشش کی کہ اس کی اردو ڈبنگ کے ساتھ ایجوکیشن پرپس کے لیے اس کو اپلوڈ کریں. فیس بک پہ تو ملینز آف پیپل نے دیکھی, لیکن یوٹیوب پہ ہم جیسے ہی چڑھاتے ہیں وہ بلاک ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے کاپی رائٹس کلیم کیے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے ایک مونیٹائزیشن ایک بہترین ٹول ہے اس قسم کے فتنوں کے آگے بند باندھنے کے لیے. اس لیے میں اگرچہ اس چیز کا حامی نہیں تھا اس اعتبار سے, جس کو آپ کہتے ہیں ایک تقوی, فتوی والی بات نہیں, تقوی کے اعتبار سے, لیکن جب میں نے دیکھا ہے کہ اس کے نقصانات زیادہ ہونے شروع ہو گئے ہیں تو اب میں نے اپنے آئی ٹی کے لوگوں کو اس چیز کی اجازت دی ہے کہ وہ شرعی حدود کے اندر ہمارے جو چینلز ہیں ان کو مونیٹائز اس حوالے سے کریں تاکہ یہ والا جو فتنوں کا دروازہ ہے یہ بند ہو جائے. کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت الحمدللہ ٹاپ, اگر آپ 10 لوگ نکال لیں دنیا میں اسلام کے سپیکرز, ٹاپ 10 تمام زبانوں کے ملا کے, تو اس میں آپ کو ٹاپ آف دا لسٹ الحمدللہ جو ہے ہماری ویڈیوز ملیں گی. شاید طارق جمیل صاحب کا نمبر اوپر ہو,
اور لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو ایک خاص قسم کے وائز ہیں، وہ ایک یعنی آپ سمجھ لیں اخلاقیات کے اوپر جو اختلافی موضوعات اور ود ان کمپیریٹیو ریلیجن جو ود ان سیکٹس آف اسلام ہے، اس میں تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، نہ نعمان علی خان ہے، نہ کوئی اور اسپیکر ہے، ان ٹاپکس پہ تو بات ہی نہیں کرتے، نہ غامدی صاحب ہے. تو بہرحال الحمدللہ اس حوالے سے ظاہر ہے اب یہ کام پھیلتا جا رہا ہے، ملٹی پلائی ہوتا جا رہا ہے. تو ہمارے لیے بہت بڑا ایشو بنا تھا، تو میں نے اس حوالے سے ان کو اجازت دے دی، اور کلیریفیکیشن میں نے اس لیے دے دی ہے آن ایئر کہ تاکہ کوئی اس حوالے سے ہمارے کسی کو بھائی اس حوالے سے جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ان کو کوئی گالی گلوچ نہ کرنا شروع کر دے کہ یہ انہوں نے کیا کر لیا ہے، یہ میری اجازت سے ہو رہا ہے. اور اس کے میں نے آپ کو کانسیکوینسز بھی بتا دیے ہیں کہ ہمیں ایز اے لاسٹ ریزالٹ اس حوالے سے اس کو کرنا پڑ رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی بھی دین بیچنے والا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری یوٹیوب کی ویڈیوز آج بھی فری ہیں، فریلی دیکھ سکتے ہیں، فریلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ سائیڈ بینیفٹ کے طور پر انہی کافروں نے جنہوں نے ہمیں یوٹیوب کی فیسلٹی سوشل میڈیا کی دی تھی اس کو یوز کیا فریلی، اور ساتھ انہی کافروں سے یہ بینیفٹ لے کہ ہم الحمدللہ اسلام کی خدمت کے لیے اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر کوئی کباہت نہیں ہے. پہلے بھی جب مجھ سے کوئی پوچھتا تھا میرا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے. البتہ ہم نے اجازت اس لیے نہیں دی ہوئی تھی کہ اس میں یہ معاملات تھے، اور مجھے یعنی میں جب لوگوں کی مونیٹائز ویڈیو دیکھتا تھا، کبھی کسی اسکالر کی بیچ میں اشتہار کود پڑتا تھا، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ مونیٹائزیشن کا طریقہ صرف یہی ہے کہ وہ آپ بیچ میں ویڈیو ظاہر ہے اس کے اشتہارات کے پیسے زیادہ ملتے ہیں جو بیچ میں ویڈیو چلنا شروع ہو جاتی ہے. اب ایک بندہ جو ہے وہ بڑا ٹائم نکال کے یوٹیوب پہ کوئی دین کا پروگرام دیکھنے کے لیے بیٹھا ہے اور بیچ میں ایک اشتہار کود پڑتا ہے اور ویڈیو وہ میرے والی رک جاتی ہے اور اشتہار چل پڑتا ہے، تو میں تو اس کو قطعاً کسی طریقے سے نہ آئی ٹی کے لوگوں کو اجازت دوں گا. میں تو اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ محنت کہاں، البتہ کوئی سائڈ پہ اشتہار کھلتا ہے یا نیچے جے پی جی کی فارم کے اندر، ویڈیو کی فارم میں نہیں، جے پی جی کی فارم میں، اور اس کا کوئی اس حوالے سے نقصان نہیں، اگر وہ حلال کے دائرے کے اندر ہے تو بالکل اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ میں ساری کلیریفیکیشن ساتھ ساتھ دیتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک پبلک فگر کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے ایشوز ہوں ان کو پبلکلی کلیریفائی کرے، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کی حالت میں رات کے اندھیرے میں آپ کو ایک عورت ملنے کے لیے آئی. آپ کافی دیر تک اس کے ساتھ گفتگو کرتے رہے، اور اس کے بعد اس عورت کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے اور بڑی دور تک جا کے اس کو اس کے گھر چھوڑ کے پھر واپس آئے. راستے میں چوراہے پر کچھ اصحاب کھڑے ہوئے تھے علیہم رضوان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رک گئے اور آپ نے ان کو کھڑے ہو کے خود کلیریفیکیشن دی. آپ نے فرمایا یہ میری بیوی صفیہ تھی جو مجھے ملنے کے لیے آئی تھی اعتکاف کی حالت میں. میں اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے گھر تک گیا. ظاہر اسٹریٹ لائٹس تو نہیں تھی، پتہ تو نہیں چل رہا تھا کہ یہ عورت کون سی ہے، پردے میں آئی ہوئی تھی. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے بارے میں کیسے بدگمانی کر سکتے ہیں کہ آپ کسی نامحرم عورت کے ساتھ رات کے اس آخری پہر میں اس طرح کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی وہ وسوسہ دلا سکتا ہے، اور اگر پیغمبر کے بارے میں کسی کو وسوسہ آ گیا اس کا تو ایمان ہی گیا. چلیں کسی اور شخص کے بارے میں. اس لیے جو لوگ پبلک فگر ہیں، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں یا پولیٹیشنز ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے اوپر کوئی اس حوالے سے ایلیگیشن آئے تو وہ پبلکلی اس کو کلیریفائی کریں. جب وہ یہ پبلک فگر ہونے کا مزہ لوٹ رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ وہ عوام کی عدالت میں جواب دیں، جیسے کہ ہمارے خلفائے راشدین تھے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. وہ ایک ایک بات کے اوپر آپ کئی ایک واقعات سیدنا عمر کے بارے میں آتے ہیں، ان سے کرتے کے بارے میں بھرے مجمع میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے پوچھ لیا تو انہوں نے کہا میرا بیٹا جواب دے گا. مال غنیمت میں سب کو ایک ایک چادر ملی تھی، ایک چادر میں میرا سوٹ نہیں بنتا تھا، ایک مجھے میرے بیٹے عبداللہ بن عمر نے گفٹ کی ہے تو میں نے بھی مال غنیمت سے ایک ہی چادر لی ہے. تو انہوں نے کہا ہاں عمر اب آپ تقریر کیجئے، آپ کی بات سنیں گے بھی، اطاعت بھی کریں گے. لیکن آج کسی پیر سے، کسی مولوی سے، کسی فلاسفر سے، کسی پولیٹیشین سے، کسی پبلک فگر سے کوئی شخص بھرے مجمع میں یہ سوال پوچھ لے تو آپ دیکھیں کیسے ماتھے پہ ان کے شکن آنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ جواب ہی نہیں دیتے، کہتے ہیں تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے، ہمیں ڈی فیم کرنے کی کوشش ہے. بھئی جب آپ اس قسم کے مزے لوٹ رہے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پبلکلی لوگوں کو کلیریفائی کریں. تو میں بتا رہا تھا کہ مونیٹائزیشن کے حوالے سے ہمیں یہ ایشو آ رہا تھا، الحمدللہ اس حوالے سے یہ ایشو کل ہو گیا کاپی رائٹس کی وجہ سے. اب ہمیں وہ محنت کرنے کی بجائے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ہماری ایفرٹس غلط طرف لگنے کی طرف بجائے جو ہے وہ پازیٹیولی لگیں گی، کہ بجائے کہ ہم ان کا کلا کما کریں وہ آٹومیٹکلی یوٹیوب اس کو ہینڈل کرتی رہے گی. اور اس میں کلیئر کر دوں کہ ہماری ویڈیوز میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو آئی ٹی کے لوگ جو یہ پروفیشنلی کام کر رہے ہیں اور جو ہمارے چینلز آفیشیل اہل سنت پاک .com میری ویب سائٹ ہے، اس پہ 2 چینلز کا لنک موجود ہے.
تیسرا ایک پرانا ہے 720085 اور 2 میرے نام کے اوپر ہے. ان 3 چینلز کے علاوہ اگر کسی بھی چینل کے اوپر کوئی ویڈیو چڑھاتا ہے میری طرف سے بالکل عام اجازت ہے, لیکن مونیٹائز کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر اپنے ایک اور مقاصد ان کے شروع ہو جاتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے تھم نیل لگانا شروع کر دیتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کی پراپرٹی بھی نہیں ہے, دعوت و تبلیغ کے لیے ہے, آپ بالکل اپلوڈ کریں, میری طرف سے عام اجازت ہے, لیکن اس کو مونیٹائز نہ کریں. ہاں, ہمارا والا جو معاملہ ہے میں نے اس کی کلیریفیکیشن دے دی ہے, اور اس حوالے سے جو لوگ اس طرح مونیٹائزیشن کریں گے ہم کاپی رائٹس کلیم کر کے ان کے چینلز بھی اڑوا سکتے ہیں. 3 سے زیادہ ویڈیو جس کی کلیم ہو جائیں اس کا پھر چینل نہیں رہتا یوٹیوب کے اوپر, پھر کوئی گلہ شکوہ نہ کرے کہ یہ والے معاملات کرنے شروع کر دیے. تو یہ ایک چند کلیریفیکیشنز تھی. میں نے وہ آیت جو آئی تھی سورہ یاسین کی آیت نمبر 21, اس کے کانٹیکسٹ میں نے یہ فی البدی گفتگو, میرا کوئی پلان نہیں تھا, نہ میں کوئی لکھ کے لایا ہوا تھا, لیکن اچانک میری وہ جو کہ رخ اس طرف بن گیا, میں فی البدی گفتگو کرتا ہوں الحمدللہ, اسی کے اندر ہی مزہ ہوتا ہے, ورنہ رٹی رٹائی گفتگو کا وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالی ہمیں دعوت و تبلیغ کا کام اخلاص کے ساتھ کر کے صرف اور صرف اللہ تعالی کی رضا کی خاطر کر کے آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.